نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نماز کے بعد جو تسبیحات کی جاتی ہیں وہ سنتیں۔ دن اور رات کی ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھا جائے تو پڑھنے والے کے لیے 500 صدقوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ہر تسبیح سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے، اور ہر الحمدللہ صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے۔ تو یہ تسبیحات یاد کرنی چاہیے اور ہر نماز کے بعد انہیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ 500 صدقوں کا ثواب، اور جب آپ 5 نمازوں میں سے پڑھیں تو 5 کو 5 سے جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو 2500 صدقوں کا ثواب آپ کو روزانہ ملے گا۔ اسی طرح پھر آپ اگر اشراق پڑھتی ہیں یا تہجد کی نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ پھر 7 دفعہ ہو جاتا ہے، تو پھر 3500 صدقوں کا ثواب آپ کے لیے ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ جب ان کی فضائل پڑھتی ہوں، فوائد، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوٹ سیل ہے۔ بعض جگہ آپ کو 10% ہوتی ہے سیل، بعض دفعہ 75، بعض دفعہ 50، یہاں تو صرف لوٹ سیل ہے، جیسے فری لے جائیں سارا کچھ۔ تو ان تسبیحات کو ضرور یاد کریں، انہیں اپنی زندگی میں شامل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی روایت ہے، جو شخص ان تسبیحات کو پڑھتا ہے اس کی غلطیاں چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو معاف کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ تسبیحات ہمیشہ پڑھنے والا شخص دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزتوں والی زندگی دے اور آخرت بھی عزت والی دے، اور اللہ تعالیٰ حشر کی رسوائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ہماری پردہ پوشی فرمائی ہوئی ہے ہمارے عیبوں کی، اللہ آخرت میں بھی ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے، آمین۔ آگے دیکھتے ہیں جو دعا ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگی، ورنہ آپ یاد کریں، ہمارے نماز کے گروپ میں اسے ان تمام دعاؤں کو یاد کروایا جاتا ہے۔ اے اللہ، اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی عبادت میں حسن پیدا کرنے پر میری مدد فرما۔ پھر ہمیں ایک اور دعا بھی ملتی ہے، مسلم کی روایت سے، ہمیں بخاری کی روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتی ہوں، بے غرض عمر کی طرف لوٹائی جانے سے تیری پناہ چاہتی ہوں، یعنی ارذ العمر اور دنیا کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور عذاب القبر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ پھر ہمیں یہ بھی ایک دعا ملتی ہے، ربی کنی عذابی کا یوم تبعث عبادی کا، کنی ہوتا ہے بچا لے، اے میرا مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، آمین۔ سیدنا برارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے نماز پڑھتے تو ہماری خواہش ہوتی کہ ہم آپ کی دائیں طرف ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں۔ تو میں نے انہیں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، ربی کینی عذابی کا یوم تبعث عبادی کا۔ آخری 3 صورتوں کو پڑھنا، جیسے مغرب اور فجر کے بعد، انہیں 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ آیت الکرسی کا پڑھنا ارشاد نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے اس کے لیے جنت کے درمیان اور اس کی موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی بس اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں رسائی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات تک رسائی عطا کرے، آمین۔ فجر اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد
یحیی و یمیت وہو الی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. درجہ ذیل جو اذکار ہیں اور دعائیں ہیں، ان کو جگہ تبدیل کیے بغیر اپنی جگہ نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا چاہیے. ہاں کچھ شرعی عذر ہے تو آپ اٹھتے اٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یاد رہے کہ ان تمام سنتوں پر اگر ہر فرض نماز کے بعد عمل کیا جائے تو تقریباً 55 سنتوں پر عمل ہوگا، اور فجر اور مغرب کے بعد اس سے بھی زیادہ، لہٰذا ان کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے. یاد رہے کہ فرض نماز میں واقع ہونے والے خلل مذکورہ اذکار سے پورے کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو فالو کریں اور اس تمام اجر کے ہم بھی مستحق قرار پائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.